المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے النظم الحبیر کے باب اول ما نزل و آخر ما نزل یعنی قرآن مقدس کی آیات میں سے سب سے پہلے اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ یہاں پر کلام کیا. تو اس نظم کے اس موضوع کی یا اس باب کی اہمیت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، تو ان سب کو ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا. اب اسی یعنی بحث سے متعلق ایک اور بحث ہے، یعنی موضوع کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے، یعنی یہاں پر کچھ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو ایک نئی بحث کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں علوم القرآن کے مباحث میں ایک اہم ترین بحث، جو کہ المکی والمدنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم ناظم حفظہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو دیکھیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلی بات تعریف المکی والمدنی، کہ مکی اور مدنی کی تعریف کیا ہے، مکی کن آیات کو کہا جاتا ہے اور مدنی کن آیات کو کہا جاتا ہے. تو جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ مکی سے کیا مراد ہے اور مدنی سے کیا مراد ہے، تو اس میں علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور ان مختلف اقوال کو ہم 3 اقوال میں جمع کر سکتے ہیں. جس میں سب سے پہلا قول ہے کہ ان المکی ما نزل بمکہ، کہ مکی آیات یا مکی صورتیں وہ ہیں جو کہ مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، ولو بعد الہجرہ، چاہے وہ ہجرت کے بعد ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں. والمدنی ما نزل بالمدینہ، اور مدنی وہ آیات ہیں جو کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ پہلا قول، یعنی یہاں پر اس قول کے یعنی بنیاد پر اعتبار کس چیز پر کیا گیا ہے، مکان کا، یعنی یہاں پر مکہ اور مدینہ کو کلاسیفیکیشن کی بنیاد بنایا گیا ہے. دوسرا قول ہے ان المکی ما وقع خطابا لأہل مکہ، کہ مکی سے مراد وہ آیات ہیں جن میں خطاب اہل مکہ کی جانب کیا گیا، یعنی جس میں مکہ کے لوگوں کو مخاطب بنایا گیا ہے. والمدنی ما وقع خطابا لأہل المدینہ، اور مدنی وہ آیات ہیں جن میں مدینہ طیبہ کے لوگوں کو مخاطب بنایا گیا ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اکثر و بیشتر آبادی کفار پر مشتمل تھی، اور مدینہ طیبہ میں اکثر و بیشتر آبادی ایمان والوں پر مشتمل تھی. تیسرا جو قول ہے کہ ان المکی ما نزل قبل ہجرتہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، تیسرا قول یہ ہے کہ مکی وہ آیات ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل ہوئی. وَإِن كَانَ نُزُولُهُ بِغَيْرِ مکہ، پھر چاہے وہ آیات مکہ کے بغیر کسی اور جگہ پر بھی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں.
और मदनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है इस कौल के एतबार से कि वल मदनी मा नज़ल बाद हाज़िहिल हिजरा व इन काना नुज़ूलुहु बिमक्का, और मदनी वो आयात हैं जो कि हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, चाहे फिर वो मक्का में ही क्यों ना नाजिल हुई हो। यानी इस कौल के एतबार से बुनियाद किस चीज़ को बनाया गया है, वक्त को। यानी पहले कौल में बुनियाद बनाया गया है जगह को, यानी मक्का और मदीना का एतबार। दूसरे कौल में यानी बुनियाद बनाया गया है लोगों को, मक्का के लोगों को और मदीना के लोगों को। और तीसरे कौल में बुनियाद बनाया गया है ज़माने को, यानी हिजरत से पहले का वक्त और हिजरत के बाद का वक्त। तो इंशाअल्लाह हम इन तीनों अक़वाल को तफसील से देखेंगे, इनके दलाइल को देखेंगे और इसमें राजिह कौल कौन है उसकी जानिब भी इंशाअल्लाह आएंगे। तो सबसे पहली बात जहाँ तक पहले कौल का ताल्लुक़ है वो क्या है कि अन्नल मक्की मा नज़ल बि मक्का वलौ बादल हिजरा वल मदनी मा नज़ल बिल मदीना, कि मक्की वो आयात हैं जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, चाहे वो हिजरत के बाद ही क्यों ना नाजिल हुई। यानी हिजरत के बाद रसूल अगर मक्का मुकर्रमा में आए तो फिर उस वक्त कोई आयत नाजिल हुई, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मक्कातुल मुकर्रमा आए, चाहे वो सुलह हुदैबिया के ज़माने में आप मक्कातुल मुकर्रमा के कुर्ब जिवार में आ गए या आप फतहुल मक्का के ज़माने में आप मक्कातुल मुकर्रमा में ही आए। तो इस कौल के एतबार से अगर यानी मक्कातुल मुकर्रमा में आयात नाजिल हुई हैं, फिर चाहे वो हिजरत से पहले नाजिल हुई या हिजरत के बाद, तो उन आयात को मक्की आयात यानी माना जाएगा। और जहाँ तक मदनी का आयात का ताल्लुक़ है, वल मदनी मा नज़ल बिल मदीना, मदनी वो आयात हैं जो मदीना तय्यबा में नाजिल हुई। व यदखुलु फ़ी मक्का ज़वाहिहा कल मुनज़्ज़ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिना व अरफ़ात वल हुदैबिया। तो इस तारीफ़ के एतबार से मक्का की डेफिनिशन में, मक्का की तारीफ़ में मक्कातुल मुकर्रमा के बिल्कुल कुर्ब जिवार में जो इलाके हैं वो भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कि मिना का इलाका है, अरफ़ात का इलाका है, हुदैबिया का इलाका है। यानी मक्की आयात वो हैं जो मक्का में नाजिल हुई या मक्का के बिल्कुल आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर नाजिल हुई, और मदनी वो आयात हैं जो या तो मदीना में नाजिल हुई या मदीना तय्यबा के बिल्कुल कुर्ब जिवार में जो इलाके हैं वहाँ पर नाजिल हुई। अब जहाँ तक इस तकसीम का ताल्लुक़ है तो इस तकसीम के हवाले से कुछ एतराज़ात हैं, क्योंकि ये तकसीम जो है ये शामिल यानी या हम कहेंगे कि इसमें कुछ कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं इस कौल में। वो इस एतबार से कि गैर ज़ाबितिन वला हासिर, कि ये कौल अपने अंदर सभी कुरान की आयत को नहीं समा पाता। यानी ये कौल जो है ये गैर मुनहसिर है, ये सभी आयत का इहाता नहीं कर पाता। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ आयत वो हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि ला यशमलु मा नज़ल बिगैर मक्का वल मदीना, कि इस तारीफ़ में मक्का से बाहर या मदीना से बाहर जो आयत नाजिल हुई हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत तौबा में फरमाते हैं लौ कान अरज़न क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक। जहाँ तक इस आयत का ताल्लुक़ है तो ये तबूक में नाजिल हुआ है। तो अब तबूक का जो इलाका है, तबूक न मक्का है न मदीना है, न मक्का के बिल्कुल कुर्ब जिवार में है न मदीना तय्यबा के कुर्ब जिवार में है। तो अगर हम इस कौल को या इस किस्म की तकसीम को लें तो हम कहेंगे कि इस तकसीम में ये मसला है कि इसमें वो आयात शामिल नहीं हो पाती जो मक्का यानी जो कि नाजिल हुई हैं मक्का या मदीना के बगैर और किसी जगह पर, जैसे कि तबूक का मसला। या दूसरी आयत जो है वस्अल मन अरसलना, सूरत ज़ुखरुफ की वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिना, ये सूरत ज़ुखरुफ की आयत जो है इसके मुताल्लिक़ हम ये जानते हैं कि ये आयत बैतुल मुक़द्दस में लैलतुल इसरा यानी इसरा की रात, मेराज की रात में ये आयत नाजिल हुई थी। अब देखिए बैतुल मुक़द्दस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बैतुल मुक़द्दस न मक्का है न मदीना है, न मक्का के कुर्ब जिवार में है न मदीना तय्यबा के कुर्ब जिवार में है। तो हम क्या कहेंगे कि ये आयत इस तारीफ़ में शामिल नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं कि पहला जो कौल है कि मक्की वो आयत हैं जो मक्का में है या मक्का के बिल्कुल कुर्ब जिवार में नाजिल हुई, और मदनी वो आयत हैं जो मदीना तय्यबा या मदीना तय्यबा के बिल्कुल कुर्ब जिवार में नाजिल हुई।
اس قول میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ جو بقیہ مقامات ہیں وہ شامل نہیں ہو پاتے۔ تو اس کے بعد دوسرا قول ہے کہ ان المکی ما وقع خطابا لأہل مکہ، کہ مکی وہ آیات ہیں جس میں مخاطب بنایا گیا ہے اہل مکہ کو، والمدنی ما وقع خطابا لأہل المدینہ، اور مدنی وہ آیات ہیں جس میں مخاطب بنایا گیا ہے اہل مدینہ کو۔ پہلے قول میں اعتبار کیا گیا تھا جگہ کا، اس قول میں اعتبار کیا گیا ہے کس چیز کا؟ لوگوں کا۔ تو اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قول کو بعض علماء ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، انما صدر فی القرآن بلفظ یا ایھا الناس فہو مکی، کہ قرآن میں جو آیات یا ایھا الناس کے ذریعے سے شروع ہوتی ہیں وہ مکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مکۃ المکرمہ میں ابتدائی زمانے میں، بلکہ ہم کہیں گے ہجرت تک، اکثریت کفار کی ہی تھی، تو اسی لیے مکہ میں جب خطاب کیا جا رہا تھا یعنی عام خطاب کیا جا رہا، یہاں پر ایمان والوں کو براہ راست مخاطب نہیں کیا جا رہا تھا اس قول کے اعتبار سے۔ اس کے برعکس مدینہ طیبہ جہاں پر ایمان والوں کی تعداد زیادہ تھی تو وہاں پر ایمان والوں کو مخاطب بنایا گیا۔ کیوں؟ جیسے میں نے نیچے لکھا ہے لأن الكفر كان غالبا على اہل مکہ فخوطبوا بیا ایھا الناس وان كان غیرهم داخلا فیہم، ولأن الایمان كان غالبا على اہل المدینہ فخوطبوا بیا ایھا الذین آمنوا وان كان غیرهم داخلا فیہم ایضا۔ اب جہاں تک یہ قول ہے اس میں بعض علماء نے یعنی کچھ اضافہ کیا ہے، جیسے کہ امام ابو عبید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل القرآن میں امام میمون ابن مہران رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ما کان فی القرآن یا ایھا الناس او یا بنی آدم، انہوں نے یا ایھا الناس کے ساتھ یا بنی آدم کے صیغے کو بھی شامل کیا، یعنی وہ آیات جن میں یا ایھا الناس یا بنی آدم کے ذریعے سے خطاب کیا گیا ہو تو اس کو وہ مکی آیت شمار کرتے ہیں۔ لیکن اس تقسیم میں بھی مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ وہی ہے جو پہلے قول میں مسئلہ تھا کہ یہ غیر و حاصر، کہ یہ سبھی آیات کو اپنے اندر سمو نہیں پاتا، اس میں سے باہر کچھ آیات آ جاتی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ یہاں پر خطاب یعنی مخاطب کس کو بنایا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پر ہمارے پاس نہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، نہ یہاں پر یا ایھا الناس یا بنی آدم ہے، تو یہ صیغہ تو نہیں استعمال کیا گیا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہاں پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے خطاب مخاطب بنایا گیا ہے اور بات منافقین کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ منافقین کا بھی علیحدہ مسئلہ ہے، اور وہ آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب بنایا گیا ہے وہ آیات نہ پہلے قول میں یعنی شامل ہو سکتی ہیں نہ دوسرے قول میں۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ان ھذا التقسیم غیر مضطرد فی جمیع موارد الصیغتین المذکورتین۔ دوسرا اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے اس قول سے جو بات اخذ کی گئی کہ یا ایھا الناس والی جو آیات ہیں جس میں خطاب کا صیغہ یا ایھا الناس استعمال کیا گیا وہ مکی ہے، تو یہاں پر لیکن اس میں مسئلہ پایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر سورۃ النساء جس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، کیسے جانتے ہیں اس کی طرف میں انشاءاللہ آؤں گا۔ سورۃ النساء میں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر خطاب کس کے ذریعے سے کیا گیا؟ خطاب کے لیے صیغہ یا ایھا الناس استعمال کیا گیا، لیکن یہ سورہ مدنی ہے۔ اس قول کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ یا ایھا الناس والی آیت مکی ہونی چاہیے تھی، لیکن روایات کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ والی آیت مدنی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا کی بنیاد پر آیات کو تقسیم کرنے میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ غیر مضطرد ہے، یعنی سبھی آیات پر یعنی یہ سبھی آیات کا احاطہ نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کہ سورۃ البقرہ میں کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے،
اس قول کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا کہ یا ایھا الناس کے ذریعے سے جن آیات کی ابتدا ہوگی وہ مکی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ سورۃ البقرہ مدنی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ دوسرا قول بھی راجح قول نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسرا قول کیا ہے کہ ان المکی ما نزل قبل ہجرتہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، کہ مکی وہ آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ دیکھیں یہاں پر اب اعتبار زمان کا ہو رہا ہے، یعنی وقت کا اعتبار ہو رہا ہے۔ پہلے قول میں اعتبار کیا گیا جگہ کا، دوسرے قول میں اعتبار کیا گیا مخاطبین کا، اور اب تیسرے قول میں اعتبار کیا جا رہا ہے کس چیز کا؟ زمانے کا۔ یعنی مکی وہ آیات ہیں جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وَإِنْ كَانَ نَزُولُهُ بِغَيْرِ مَكَّةَ، پھر چاہے وہ آیات مکہ سے باہر ہی کیوں نہ نازل ہوئی، یعنی مکہ میں ہوئی نازل، مکہ کے قرب و جوار میں ہوئی نازل، یا کسی دور علاقے میں نازل ہوئی۔ یہاں پر جگہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، یہاں پر کس چیز کا اعتبار ہے؟ یہاں پر وقت کا اعتبار ہے، یعنی ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات جہاں پر بھی نازل ہوئی وہ آیات مکی ہیں۔ والمدنی ما نزل بعد هذه الہجرہ وإن كان نزوله بمکہ، اور مدنی وہ آیات ہیں جو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، پھر چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نازل نہ ہوئی ہو۔ یعنی ہجرت کے بعد کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ آئے اور اس وقت آپ پر کچھ آیات نازل ہوئی عین مسجد حرام میں یا عرفات میں یا کسی جگہ پر، وہ آیات مکہ میں ہی اگرچہ نازل ہوئی، لیکن اس تقسیم کے اعتبار سے چونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اسی لیے انہیں شامل کیا جائے گا مدنی آیات میں۔ تو اس میں کیا بنیاد بنائی گئی؟ وقت کو، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیات مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیات مدنی۔ اور جہاں تک اس قول کا تعلق ہے تو جمہور علماء کے نزدیک یہی تقسیم راجح ہے اور یہی تقسیم زیادہ شامل ہے۔ تو فرماتے وَهُوَ تقسیم صحیح سلیم لأنه ضابط حاصر ومضطرد لا يختلف بخلافه سابقیہ ولذلك اعتمده العلماء واشتہر بینہم، یعنی علماء کے درمیان مکی مدنی کی تقسیم کو بنیاد کس بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے؟ فرماتے اس بنیاد، یہ بنیاد علماء کے نزدیک زیادہ مشہور اور راجح ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ جہاں تک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جمعہ کے دن عرفہ میں حجۃ الوداع کے دوران نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن حج کے دوران، حجۃ الوداع کے دوران عرفات میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ عرفات مدینہ کے نواحی میں شامل ہوتا ہے، تو اس تقسیم کے اعتبار سے جو تیسرا قول ہے ہم کہیں گے کہ یہ آیت مدنی ہے اگرچہ یہ مکہ میں ہی نازل ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس تقسیم کے اعتبار سے بنیاد کس کو بنایا گیا ہے؟ زمانے کو، وقت کو۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا فانھا مدنیہ مع انھا نزلت بمکہ فی جوف الکعبہ عام الفتح الاعظم۔ فرماتے ہیں یہ آیت مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کب؟ عام الفتح، یعنی مکہ تو فتح مکہ کے یعنی سال یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں کعبہ کے اندر، لیکن اس کے بعد بھی ہم کہیں گے کہ یہ آیت مکی نہیں ہے، یہ آیت مدنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اعتبار، یہاں پر بنیاد جگہ کو نہیں زمانے کو بنایا گیا ہے۔ عام الفتح ہجرت کے بعد تھی، یعنی آپ نے مکہ کو فتح کیا ہجرت کے بعد، جب آپ مکہ میں تھے اس زمانے میں تو یہ ہجرت کے بعد کا زمانہ تھا، اسی لیے ہجرت کے بعد کے زمانے میں جو آیات نازل ہوئی وہ مدنی آیات ہیں۔ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي مَا فَاتِحَةِ سورۃ الانفال، اسی طرح سورۃ الانفال کی جو ابتدائی آیات ہیں تو اس آیت کا بھی کیا معاملہ ہے کہ یہ آیت بدر میں نازل ہوئی، فَإِنَّهَا مَدَنِيَّةٌ لَا مَكِّيَّةٌ، اسی لیے یہ آیت کیا ہے؟ یہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ تو ہوئی اس کی تعریف، یعنی بنیاد علماء کے نزدیک مکی اور مدنی کو کس طریقے سے، یعنی اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کیسے بیان کی جاتی ہے۔ اب اس علم کی اہمیت کتنی رہی ہے اور علوم القرآن میں یہ باب کتنا زیادہ اہم ہے،
اس کا ہم اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بالکل ابتدائی زمانے سے علماء نے مکی اور مدنی کے علم کو حاصل کرنے پر خاصی توجہ مرکوز کی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما انزلت، اللہ کی قسم قرآن میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، وَأَيْنَ أُنزِلَتْ، اور وہ کہاں پر نازل کی گئی، إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عُقُولًا وَلِسَانًا سُعُولًا، بے شک میرے رب نے مجھے یعنی سمجھنے والا دل اور سوال پوچھنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ اس قول میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو اچھے سے حاصل کیا تھا کہ قرآن کس کے بارے میں نازل ہو، فیما انزلت، یہ اسباب النزول کی بحث آگے آئے گی، وَأَيْنَ انزلت، آیات کہاں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے ضروری اس کی طرف میں آ رہا ہوں، فی الحال میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ علماء نے اس علم کی جانب کتنی اپنی توجہ مرکوز کی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت، کہ اللہ کی کتاب میں کوئی صورت نازل نہیں ہوئی سوائے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی، ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت، اور قرآن میں کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَبْلُغْهُ الْإِبْلُ لَرَقِبْتُ إِلَيْهِ، اور اگر میں یہ جانتا کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے اور وہاں اونٹ پہنچنے کا امکان ہو تو میں ضرور اس شخص کے پاس علم کی تحصیل کے لیے جاتا۔ تو اس قول میں بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آئینہ انزلت، وہ کہاں پر نازل ہوئی، تو کہاں پر نازل ہوئی، تو یہی تو ہے کہ قرآن کی آیت کس زمانے میں کس جگہ پر نازل ہوئی۔ تو صحابہ نے بھی اس علم کی تحصیل پر اپنی توجہ مرکوز کی، کیونکہ ایک وجہ یہ ہے اس کا براہ راست تعلق احکام کے استنباط کے ساتھ ہے، وہ کیسے، وہاں کی جانب میں انشاءاللہ آؤں گا۔ اب دیکھیں اس کے بعد بھی صحابہ کے بعد بھی علماء نے ہر ایک زمانے میں اس علم کے حوالے سے متعدد تصنیفات یعنی لکھی ہیں، جن میں سے کچھ اہم ترین کتابوں کے یہاں پر نام لکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر نزول القرآن امام ضحاک ابن مزاحم الہلالی رحمہ اللہ، جن کی وفات 104 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح نزول القرآن اکرمہ ابی عبداللہ القرشی البربری، ان کی وفات 105 ہجری میں۔ اسی طرح نزول القرآن کے نام سے ایک کتاب امام حسن بصری رحمہ اللہ کی جانب بھی منسوب ہے، جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ تنزیل القرآن لمحمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، امام زہری کی جانب۔ اسی طرح فضائل القرآن وما انزل من القرآن بمکہ وما انزل بالمدینہ۔ اسی طرح بیان عدد سور القرآن وآیاتہ وکلماتہ ومکیہ ومدنیہ، اس کے مصنف کون ہیں؟ ابو القاسم عمر ابن محمد ابن عبد الکافی۔ اسی طرح کتاب المکی والمدنی مکی ابن طالب الکیسی رحمہ اللہ، جن کی وفات 437 ہجری میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد تصنیفات ہیں، تو ان میں یہاں سے جو اہم ترین ہے ان کا یہاں میں نے تذکرہ کیا ہے۔ ابھی تک اس باب میں ہم نے پہلی بات جو پڑھی مکی اور مدنی کی تعریف، اس میں جو مختلف اقوال ہیں ان کو دیکھا۔ دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ اس علم کی اہمیت اس اعتبار سے کہ علماء نے اس پر کتنی توجہ مرکوز کی ہے۔ اب تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو آج قرآن مقدس مصحف کی صورت میں موجود ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیات مکی ہیں اور کون سی آیات مدنی ہیں؟ تو مکی اور مدنی کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ ایک ہے جسے اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے النقلی السماعی، یعنی ہم مکی اور مدنی کی پہچان حاصل کرتے ہیں نقل کی بنیاد پر۔ نقل سے کیا مراد ہے
کہ ہم روایات کی بنیاد پر اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا القیاسی الاجتہادی، یعنی ان نصوص کے ذریعے سے ان روایات پر غور و فکر کر کے قیاس کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان آیات کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ فلاں آیت مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو ان دو طریقوں سے کیا مراد ہے وہ دیکھیں گے۔ جہاں تک النقل السماعی کا تعلق ہے تو اس کی تعریف میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہی الآیات والسور التي عرفنا انها مکیہ او مدنیہ بطریق الروایت عن احد الصحابہ الذين عاشوا فطرة الوحی وشاهدوا التنزیل او عن احد التابعین الذين سمعوا ذلك من الصحابہ۔ فرماتے ہیں پہلا طریقہ کیا ہے کہ ہم کسی آیت یا کسی صورت کے بارے میں اس کے مکی یا مدنی ہونے کا علم اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں کہ صحابہ سے کوئی روایت منقول ہو، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ فضل عطا فرمایا کہ انہوں نے نزول وحی کے زمانے کو جیا، وہ اس زمانے میں موجود تھے، وہ قرآن کے نزول کے شاہد تھے، اسی لیے وہ جانتے تھے کہ قرآن کہاں نازل ہوا، کس کے بارے میں نازل ہوا، کس حالت میں نازل ہوا۔ تو صحابہ ہمارے لیے قرآن کے الفاظ اور معانی کو منتقل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ براہ راست شاگرد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے نزول وحی کے زمانے کو دیکھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی آیت کے مکی یا مدنی ہونے کے لیے جو ہمارے پاس سب سے پہلی بنیاد ہے وہ روایت ہے۔ روایت کس سے؟ یا تو صحابہ سے یا کسی ایسے تابعی سے جس نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو۔ تو اس کی مثال کہ کیسے ہم روایت سے اس علم کو اخذ کرتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہیں اور وہ با ایمان جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے حوالے سے امام بزار رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے انہا نزلت لما اسلم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ آیت تب نازل ہوئی جب امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ومن المعلوم ان عمر قد اسلم فی مکہ فالآیہ اذن مکیہ، فرماتے اور یہ بات بالکل معلوم مشہور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کہاں قبول کیا تھا؟ انہوں نے اسلام مکۃ المکرمہ میں قبول کیا، اسی لیے یہ آیت مکی ہے۔ تو یہ روایت ہمیں اس آیت کے بارے میں یہ علم فراہم کرتی ہے، یہ آیت ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اسی لیے یہ آیت مکی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا علی من قتل مؤمنا متعمدا من توبہ، کیا وہ شخص جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جبیر فرماتے ہیں کہ سعید ابن جبیر کہ میں نے یہ آیت تلاوت کی جو کہ سورۃ الفرقان میں موجود ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ جن لوگوں نے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور کسی جان کو ناحق طور پر ضائع نہیں کیا، ان کے لیے توبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت کے اعتبار سے قاتل کے لیے بھی توبہ کا مسئلہ کھلا ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہذہ آیت مکیہ نسختھا آیت مدنیہ، یہ آیت مکی ہے جسے کہ منسوخ کیا مدنی آیت نے۔ وہ کون سی؟ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، پس جس انسان نے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اب یہاں پر خلود کا مسئلہ ہے، خلود ہوگا یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا یا نہیں رہے گا، تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ جس کو آپ تفسیر کی کتب سے دیکھ سکتے ہیں۔
یہاں پر جو مجھے میرا مسئلہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں ابھی کہ اس روایت میں صراحت کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پہلی آیت کے بارے میں فرمایا کہ وہ آیت مکی ہے اور دوسری آیت مدنی ہے، تو ان آیات کے بارے میں ہمیں یہ علم حاصل ہوا روایت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا کہ مکی اور مدنی کی پہچان کا پہلا طریقہ کیا ہے، ہم روایت کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، القیاسی الاجتہادی، قیاس کی بنیاد پر اجتہاد کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کون سی آیت مکی ہو سکتی ہے اور کون سی آیت مدنی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں نظر العلماء رحمهم اللہ تعالی فی الآیات والسور التي عرفوا انها مکیہ او مدنیہ بالطریق الاول السماعی النقلی، فرماتے ہیں کہ علماء نے آیات کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا علم تو پہلے یعنی روایات کے ذریعے سے حاصل کیا، اب ان روایات پر غور و فکر کے نتیجے میں کچھ قواعد ترتیب دیے گئے کہ جن آیات میں یہ خصائص یہ طریقہ پایا جاتا ہو وہ آیات مکی ہیں، اور جن روایات میں یا جن آیات میں یہ اسلوب پایا جاتا ہو وہ مدنی ہے، یعنی خصائص کی بنیاد پر۔ تو اس کے بعد یعنی روایات پر غور کر کے علماء نے مکی اور مدنی کی پہچان کے لیے کچھ قواعد یا ضوابط یعنی بیان کیے ہیں جس کے ذریعے سے مکی اور مدنی آیات کی پہچان ہو سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر دو چیزیں ہیں، جن آیات کے بارے میں روایات صراحت کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر کسی قیاس کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن آیات یا صورتوں کے بارے میں روایات صراحت کے ساتھ موجود نہ ہو تو وہاں پر ان ضوابط کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو پہلا ضابط کیا ہے، کل سورۃ فیہا کلا فہی مکیہ، ہر وہ سورہ جس میں کہ کلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہو تو وہ مکی ہے۔ دوسرا ضابط کل سورۃ فیہا سجدہ فہی مکیہ، ہر وہ سورت جس میں کہ سجدہ ہو تو وہ مکی ہے۔ کل سورۃ مبدوءہ بقسم، ہر کوئی وہ سورت جو کہ قسم کے جس کا آغاز قسم کے ذریعے سے کیا گیا ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشی، یعنی اس قسم کی صورتیں جن کا آغاز قسم کے ذریعے سے کیا گیا ہو تو وہ مکی ہیں۔ اسی طرح اور ایک ضابط جو مکی آیات کے صورتوں کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کل سورۃ مفتحۃ بحروف التحجی، ہر کوئی وہ سورہ جو کہ حروف تحجی کے ذریعے سے جس کا آغاز ہو، جیسے الف لام میم، حامیم یا دوسری صورتیں۔ تو اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے، سوى البقرہ و آل عمران، سوائے سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے، فإنہا مدنیتان بالإجماع، تو یہ دونوں صورتیں اجماع روایات اور اجماع کے ذریعے سے ثابت ہیں کہ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ وفی الرعد خلاف، اور سورۃ الرعد میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد اور ایک ضابط جو ہے کل سورۃ فیہا یا ایہا الناس ولیست فیہا یا ایہا الذین آمنوا، ہر کوئی وہ سورہ جس میں یا ایہا الناس کے ذریعے سے خطاب تو ہو لیکن یا ایہا الذین آمنوا اس میں نہ پایا جاتا ہو، فہی مکیہ، تو وہ مکی ہے، الا سورۃ الحج، سوائے سورۃ الحج کے، کیونکہ سورۃ الحج کیا ہے، مکی، اس کے باوجود بھی کہ اس کے آخر میں یا ایہا الذین آمنوا آیا ہے۔ اور ایک ضابط جو ہے کل سورۃ مفتحۃ بالحمد، ہر کوئی وہ سورہ جو کہ شروع ہو الحمد کے ذریعے سے تو وہ مکی ہے، اور ایسی قرآن میں 5 صورتیں ہیں۔ اسی طرح کل سورۃ فیہا قصص الانبیاء ما عدا البقرہ، ہر کوئی وہ صورت جس میں کہ پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہوں سوائے سورۃ البقرہ کے۔ تو یہ 7 ضوابط بیان کیے گئے کس چیز کے لیے، مکی آیات یا مکی صورتوں کی پہچان کے لیے۔ پہلا وہ صورت جس میں کلا ہو، دوسرا جس میں سجدہ ہو، تیسرا جو قسم کے ذریعے سے آغاز کیا گیا ہو، چوتھا جس کا آغاز حروف التحجی کے ذریعے سے کیا گیا ہو، پانچواں جس میں یا ایہا الناس تو موجود ہو لیکن یا ایہا الذین آمنوا موجود نہ ہو، چھٹا جو آیات الحمد کے ذریعے سے شروع ہوئی ہوں، اور ساتواں جس میں قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہوں۔ تو یہ ضوابط اپنی چند
यानी इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शंस के साथ बयान यहाँ पर किए गए हैं। इसी तरह यानी मदनी आयात का ज़ाबिता भी बयान किया गया कि मदनी आयात जिनके बारे में रिवायात सराहत के साथ मौजूद ना हो उनकी पहचान कैसे हो। तो फरमाते हैं पहला ज़ाबित कुल्लु सूरतिन फ़ीहा अल हुदूद वल फ़राइज़ फ़हिय मदनिया, हर कोई वो सूरा जिसमें शरई हदूद और कवानीन यानी या बाज़ फ़राइज़ बयान किए गए हों, फरमाते हैं कि वो मदनी, यानी जो आयात जिनमें अहकामात हों वो मदनी हैं। कुल्लु सूरतिन फ़ीहा इज़्नुम बिल जिहाद व बयानुन लि अहकामिल जिहाद फ़हिय मदनिया, हर कोई वो आयत या सूरत जिसमें जिहाद की इजाज़त या जिहाद से मुताल्लिक़ अहकामात बयान किए गए हों वो मदनी है। कुल्लु सूरतिन फ़ीहा ज़िक्रुल मुनाफ़िक़ीन, हर कोई वो सूरा जिसमें मुनाफ़िकीन का तज़किरा पाया जाता हो वो मदनी है। मा आदा सूरतुल अनकबूत, सिवाय इसमें एक्सेप्शन इस्तिस्ना सूरतुल अनकबूत की है। व तहक़ीक़ अन्न सूरतुल अनकबूत मक्किया, इसमें मुहक्कक कौल यही है कि सूरतुल अनकबूत मक्की सूरा है। मा अदल आयातिल इहदा अशरतुल ऊला, सिवाय पहली 11 आयात जो कि मदनी है। वहिय लती ज़ुकिर फ़ीहल मुनाफ़िकून, तो ये मदनी आयात का ज़ाबिता है। अभी तक इस बहस में 3 मसाइल आए। एक तारीफ़ुल मक्की वल मदनी, मक्की और मदनी की तारीफ़। दूसरा इसमें हमारे पास मसला आया इस इल्म की अहमियत, इनायतुल उलमा, इस इल्म के हवाले से उलमा की क्या क्या कोशिशें रही हैं। और तीसरा हमारे पास मक्की और मदनी आयात की पहचान की क्या ज़रा है, उसमें 2 मनाहिज, एक अन-नक़ली अस्सिमाई और दूसरा अल-क़ियासी अल-इज्तिहादी। तो ये हमारे पास अभी तक 3 मसाइल आए। इस बाब में जो चौथा मसला है वो है अददुस्सूवरिल मक्किया वस्सूवरिल मदनिया। अब इन सभी ज़वाबित को सामने रखते हुए कितनी सूरतें ऐसी हैं जो कि मक्की हैं और कितनी सूरतें ऐसी हैं जो कि मदनी हैं। तो इस तादाद में मुख्तलिफ़ अक़वाल पाए जाते हैं और इमाम सुयूती रहिमहुल्लाह ताला ने अल-इत्क़ान में इब्न हस्सार रहिमहुल्लाह से जो कौल नकल किया है, फरमाते हैं अन्नल मदनी 20 सूरा, कि मदनी जहाँ तक मदनी सूरतों का ताल्लुक़ है तो उनकी तादाद 20 है। वल मुख्तलफ़ फ़ीही 12 सूरा, और 12 सूरतें ऐसी हैं जिनमें कि इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि ये मक्की है या मदनी है। व मा अदा ज़ालिका मक्की, और इसके अलावा जितनी भी बकिया सूरतें हैं वो सारी मक्की सूरतें हैं। अब मक्की जो 20 मुत्तफ़क़ अलैह मदनी सूरतें हैं वो कौन कौन हैं? सूरतुल बकरा, आल इमरान, अन-निसा, अल-माइदा, अल-अनफ़ाल, अत-तौबा, अन-नूर, अल-अहज़ाब, सूरत मुहम्मद, अल-फ़तह, सूरतुल हुजुरात, सूरतुल हदीद, सूरतुल मुजादिला, सूरतुल हश्र, सूरतुल मुम्तहिना, सूरतुल जुमुआ, सूरतुल मुनाफ़िक़ून, सूरतुल तलाक़, सूरतुल तहरीम और सूरतुल नस्र। ये बिल इत्तिफ़ाक़ मदनी सूरतें हैं। और जिन 12 सूरतों के बारे में इख्तिलाफ़ है उनमें सूरतुल फ़ातिहा, सूरतुल राद, सूरतुल रहमान, सूरतुल सफ़, सूरतुल तगाबुन, सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन, सूरतुल क़द्र, सूरतुल बय्यना, सूरतुल ज़लज़ला, सूरतुल इख़लास, सूरतुल फ़ल्क़ और सूरतुल नास। ये जो हैं इनमें मुख्तलिफ़ अक़वाल पाए जाते हैं और उसमें बाज़ उलमा के नज़दीक तरजीह के लिए मुख्तलिफ़ अदिल्ला पाई जाती हैं। और इसके अलावा जितनी भी बकिया सूरतें हैं वो सब मक्की हैं। तो ये हुए 4 मसाइल। एक पहला मसला दोबारा से, ये मैं बार बार इस मसाइल को क्यों बयान कर रहा हूँ, ताकि ये बहस यानी हमारे जहन में अच्छी तरह आ जाए। पहला हमने मसला बयान किया तारीफ़ुल मक्की वल मदनी, मक्की और मदनी की तारीफ़। उसमें हमने 3 अक़वाल का तज़किरा किया। एक में पहले में एतबार किया गया यानी जगह का, दूसरे में एतबार किया गया मुखातबीन का और तीसरे में एतबार किया गया ज़माने का। हमने कहा कि राजह कौल यही है कि हिजरत से पहले नाजिल होने वाली आयात मक्की हैं और हिजरत के बाद नाजिल होने वाली आयात मदनी हैं। दूसरा मसला हमने देखा इनायतुल उलमा बिहाज़ल इल्म, यानी इस फ़न से मुताल्लिक़ उलमा की कोशिशें। तीसरा यानी जो मसला हमने देखा कि इसको पहचानने का क्या तरीका है, उसमें हमने 2 मसाइल को देखा, 2 तरीक़ों को देखा, एक नकली अस्सिमाई और दूसरा अल-क़ियासी और अल-क़ियासी अल-इज्तिहादी। और चौथा मसला क्या है, अदद, कि कितनी सूरतें मक्की हैं और कितनी सूरतें मदनी हैं। और पाँचवा और आखिरी मसला क्या है, फ़वाइदु मारिफ़तिल मक्की वल मदनी,
اس ساری بحث کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس ساری بحث کو پڑھنے کے متعدد فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے زمانے میں پیش آیا وہ یہ ہے کہ مستشرقین نے بعض شبہات، اور ہمارے یعنی یہاں مسلمانوں کے یہاں مستشرقین کی یعنی دم پکڑنے والے جو لوگ ہیں، ان کے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی بعض اعتراضات یعنی اس بنیاد پر بیان کیے۔ یہ مستشرقین کا کہنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مکی جو قرآن ہے، مکہ میں جو نازل ہوا ہے، قرآن کو مکی اور مدنی میں تقسیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معاذ اللہ کا کلام نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ متعدد وہ دلائل دیتے ہیں یہاں پر جو ہماری بحث سے متعلق ایک دلیل ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر عاجز تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس قوت نہیں تھی، اپنے صحابہ کو جمع کرنے کے لیے کوئی اسباب آپ کے پاس نہیں تھے، تو وہاں پر آپ نے پرسویشن یعنی لوگوں کو سمجھانے کا، دعوت کا، گزشتہ انبیاء کا طریقہ اختیار کیا۔ لیکن مدینہ ہجرت کے بعد جب آپ کو طاقت حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، اور اب آپ کے پاس ایک باضابطہ ریاست موجود تھی، تو یہاں پر اب وحی کی نوعیت تبدیل ہو گئی، اور یہاں پر اب پرسویشن کے بجائے تشریع یعنی قوانین کے بنانے اور نفوذ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ ان کے نزدیک دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات و ظروف کے اعتبار سے قرآن کو تبدیل کیا، قرآن کو تبدیل کیا۔ مکہ میں ایک قسم کی آیات ہے اور مدینہ میں دوسری قسم کی آیات ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے مشہور مستشرق منٹگمری واٹ کے حوالے سے، جنہوں نے کہ سیرت کے حوالے سے 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ اینڈ دوسری کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ، ٹھیک ہے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا، یہ قول جاوید علامہ اقبال رحمہ اللہ کے فرزند جاوید اقبال صاحب کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ منٹگمری واٹ صاحب سے میں نے خود پوچھا کہ اگر آپ ایک ہی انسان کی سیرت لکھ رہے ہیں، ایک ہی انسان کی بایوگرافی ہے، تو 2 علیحدہ کتابیں کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اس صاحب نے بیان کیا، I wanted to prove that Muhammad failed as a prophet and succeeded as a statesman، معاذ اللہ، کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر معاذ اللہ ناکام ہوئے، اور بحیثیت ایک سیاستدان آپ انتہائی درجے کے کامیاب انسان تھے۔ دیکھیے زہر کتنا پایا جاتا ہے، یعنی محمد ایٹ مکہ میں وہ صاحب رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو مختلف یعنی اس کے نزدیک خامیاں تھی یا آپ خاطر خواہ نتائج آپ کو حاصل نہیں ہو رہے تھے، اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور محمد ایٹ مدینہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، آپ کی بصیرت پر، آپ کی فوجی اسٹریٹجی پر، آپ کی یعنی سیاست پر بہت زبردست تعریفات، وہ صرف اس لیے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے نظام کے مطابق کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کا طریقہ اختیار کیا، دعوت کا، تبلیغ کا، سمجھانے بجھانے کا، لیکن جب آپ کو لگا کہ یہ طریقہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد آپ نے تلوار اور تشریع کا سہارا لیا۔ تو یہ ان کے نزدیک ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مکی اور مدنی کی یہ تقسیم خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ قرآن کو خود بنایا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں اب اس قول یا اس اعتراض، اس شبہ کا بودھا پن اس اعتبار سے واضح ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم فوائد کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سے مکی اور مدنی آیات میں تقسیم کرنے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ناسخ اور منسوخ کی پہچان کا، ناسخ اور منسوخ کی پہچان کا، کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کون سا حکم یعنی منسوخ کیا گیا ہے اور کون سا حکم باقی رکھا گیا ہے۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بعد منسوخ جو ہوگی آیت، جو حکم رفع کیا گیا، وہ فطری بات ہے کہ رفع ہونے والا حکم پہلے نازل ہوا، اور جس حکم کے ذریعے سے رفع کیا جا رہا ہے وہ بعد میں نازل ہوا، یا ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت جس کو منسوخ کیا گیا وہ پہلے نازل ہوئی، اور جس آیت کے ذریعے سے منسوخ کیا گیا وہ بعد میں نازل ہوئی۔ اب آیات کو
منسوخ کیوں کیا جاتا ہے، احکامات کو منسوخ کیوں کیا گیا شریعت میں، اس کے حوالے سے بھی مستشرقین کے علاوہ یہود اور روافض نے مختلف اعتراضات بیان کیے ہیں، جس میں سے کہ ایک بڑا اعتراض وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ناسخ و منسوخ کو تسلیم کریں تو اس کے ذریعے سے معاذ اللہ اللہ کی ذات پر بدع لازم آتا ہے۔ بدع سے کیا مراد ہے کہ معاذ اللہ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں تھا، اللہ نے کوئی حکم دیا، اس کا نتیجہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ، اب جب یہ لگا کہ اس کے نتیجے غلط نکل رہے ہیں تو اس حکم کو رفع کیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معاذ اللہ کے علم میں نقص کا احتمال پایا جاتا ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک ناسخ و منسوخ ایک معتبر تقسیم ہے اور اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ ناسخ و منسوخ اللہ رب العزت کی تشریعی حکمت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے اور لوگوں کے اعتبار سے اور لوگوں کو تدریج کے ساتھ کفر کی ضلالت سے ایمان کی روشنی میں داخل کرنے کے لیے یعنی تدریج کے ساتھ احکامات کا نزول ہوا۔ تو یہی بنیادی طور پر مستشرقین کے سوالات کا بھی یہی جواب ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی توجہ لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان میں داخل کرنے پر آپ کی توجہ بنیادی طور پر تھی، اور اب جب لوگ کی وہ جمعیت آپ کو فراہم ہوئی جنہوں نے اسلام کو یعنی بنیادی طور پر اسلامی عقائد کو قبول کیا، اب ان لوگوں کو ایک منظم صورت میں جمع کرنا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن نہیں بلکہ یہ تدریجی مراحل تھے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو کہ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تکبیر رب کا جو مشن آپ کو ابتدائی میں مکہ میں ہی عطا کیا گیا تھا، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو تدریجی مراحل تھے وہ ایسے آپ کو طے کروائے گئے۔ بہرحال ایک فائدہ میں نے بیان کیا کہ مکی مدنی کی بحث کو پڑھنے کا ایک فائدہ اہم یہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم ناسخ و منسوخ کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا الاستعانۃ بہ فی تفسیر القرآن فإن معرفۃ مکان النزول يعين على فهم المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من اشارات احيانا اور فرمایا دوسرا کیا ہے کہ مکی مدنی کی پہچان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کی تفسیر میں مدد ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن کا کانٹیکسٹ سمجھ آتا ہے کہ کون سی آیت کس ماحول میں کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ کا اپنا ایک خاص کانٹیکسٹ تھا، مدینہ طیبہ کا اپنا ایک کانٹیکسٹ تھا، تو جب ہم مکی مدنی آیات کی آیات کو سمجھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آیات کا معنی زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اس آیت کو اپنی اوریجنل سیٹنگ میں اپنے اوریجنل یعنی ماحول میں سمجھنے کا ایک ذریعہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم حکمت جو ہے معرفت تاریخ التشریع وتدرجه في التکلیف ويترتب على هذا الایمان بأن هذا التدرج لا يكون الا من علیم خبیر عزیز حکیم رحمن الرحیم۔ فرماتے اس کے بعد اسلامی شریعت کا تدریجی منہج، یعنی یہاں پر وہ روایت ہم نے متعدد مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر لوگوں پر پہلی آیت نازل ہوئی ہوتی کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا شراب پینا چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑتے، اگر لوگوں کو پہلا حکم دیا جاتا کہ بدکاری کرنا چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑتے، لیکن اسلام نے اس اعتبار سے تربیت کی لوگوں کی کہ لوگوں کی ایمانی تربیت اس درجے پر پہنچی کہ جس دن مناسب وقت پر اللہ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا، اس کے بعد مسلمانوں نے شراب کو اپنے آس پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کا کامل علم یعنی وہ ہمارے سامنے وہ صفات ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ کس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اور کن حالات میں کیسی احکامات دینے مطلوب ہیں۔ اسی طرح الاستفادۃ من اسلوب القرآن فی الدعوۃ الی اللہ تعالی، اس بحث کو سمجھنے کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے منہج کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ کہا گیا تکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ آج ہماری دعوتی معاملات میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سامع کی ذہنی سطح
سامع کے یعنی حالات و ظروف کو ہم صرف نظر کرتے ہیں، نتیجہ کہ دعوت اپنے خاطر خواہ نتائج فراہم نہیں کر پاتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک انسان کے ساتھ اس کے حالات و ظروف کے مطابق بات کریں گے اللہ رب العزت کی جانب بلانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے استخراج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وذالک بمطابعت احوالہ فی مکہ۔ فرماتے ہیں یہ فائدہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا بھی ایک ذریعہ ہمیں بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ کے ساتھ کیسے حالات تھے اور مدینہ میں جا کر کیسے حالات بنے۔ تو یہ اس بحث کو سمجھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ تو ان سبھی باتوں کو، ان سبھی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتاب کی طرف آئے۔ سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 10۔ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 10 پر ناظم شیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا ہے المکی والمدنی، کہ مکی اور مدنی۔ تو ناظم فرماتے ہیں قرآن المکی ثم المدنی، ہمارا قرآن یعنی قرآن جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے اس کی آیات اور صورتیں مکی اور مدنی میں۔ مراد زین ظاہر للمعتنی، فرماتے ہیں کہ اس کی مراد، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں یہ بالکل ظاہر ہے اس شخص کے لیے جو کہ اس پر غور و فکر کرے، جو علم حاصل کرے گا اس پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وفی اختلاف ما هو المراد حل المکان اصلہ یراد، فرماتے ہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ کیا مراد ہے اس سے، جو پہلے میں نے 3 اقوال بیان کیے۔ حل المکان اصلہ یراد، فرماتے ہیں اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ یہاں پر اعتبار مکان یعنی جگہ کا ہے، او ان یراد فی الزمانی، یا یہاں پر اعتبار وقت کا ہوگا، زمانے کا ہوگا، دون اعتدادی حالت المکانی، یعنی جگہ کو چھوڑ کر زمانے کا اعتبار۔ فرماتے ہیں وبعضهم یقول، اور کچھ علماء کا کہنا ہے ان المعتبر بحالت المخاطبین فی البشر، کہ اعتبار مخاطبین کی حالت کا ہوگا، جیسے کہ دوسرا قول میں نے بیان کیا تھا کہ اہل مکہ اہل مدینہ، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا۔ فرماتے ہیں کأن ینادی بعضهم بالناس، جیسے کہ بعض لوگوں کو قرآن میں مخاطب بنایا گیا یا ایھا الناس کے صیغے کے ذریعے۔ فذاک للمکی من اساسی، اور تیسرے قول کے مطابق وہ مکی آیات کی بنیاد ہے۔ وبالذین آمنوا للمدنی، اور جہاں پر خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے کیا گیا وہ مدنی آیات ہیں۔ ورجح الزمان عند المتقن، لیکن خود فرماتے ہیں ان 3 اقوال میں راجح قول وہی ہے جس میں کہ زمانے کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی جس میں کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد یعنی اس زمانے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں والاصل فی الزمان وقت الہجرتی، اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کا اعتبار ہوگا۔ علامۃ للفرق عند الکثرتی، فرماتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک فرق کی یہی بنیاد ہے۔ وحددوا من سور المدینہ، اب تعداد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء نے مدنی صورتوں کی تعداد کو یعنی کس عدد میں محصور کیا ہے؟ 20 سورۃ لنا مبینہ، کہ وہ ان کی تعداد 20 ہے۔ کل بقرہ و آل عمران النساء، اس کے بعد ان صورتوں کا تذکرہ ہے البقرہ، العمران، النساء، المائدہ، انفال، توبہ، قذاک النور، یعنی اسی طرح سورۃ النور، سورۃ محمد، سورۃ احزاب، سورۃ الفتح، سورۃ الحدید، قد سمع سے مراد سورۃ المجادلہ، لا تقدموا سے مراد سورۃ الحجرات، اسی طرح سورۃ التحریم، سورۃ المنافقون، سورۃ الجمعہ، سورۃ الحشر، سورۃ الطلاق، سورۃ الممتحنہ، سورۃ النصر۔ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مدنی صورتیں ہیں۔ واختلفوا فی عدۃ من سوری، اور بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا پہلے ہی، تعد جملۃ علی 12، جن کی تعداد 12 ہے، جیسے کہ کالفاتحہ، جیسے فاتحہ، سورۃ الرعد، سورۃ الرحمن، سورۃ الصف، سورۃ التطفیف ویل للمطففین، اسی طرح سورۃ التغابن، سورۃ البینہ، سورۃ القدر، سورۃ الزلزلہ، سورۃ الاخلاص،
सूरत फलक और सूरत नास। फरमाते इन सूरतों के बारे में इख्तलाफ है। वमा अदा मा कद मज़ा मक्की, और फरमाते हैं इसके अलावा जिसका तज़किरा हमने किया, इसके अलावा जो भी है वो मक्की है। युम्बी का अनहुन्नल फतह ज़कियु, ए ज़की ए दाना नौजवान तुम्हारे लिए ये बात हम बयान कर रहे हैं। इसके बाद आखिरी मिसरे में यानी पहचान का तरीका बयान कर रहे हैं। व युअरफुल जमीउ बिन नकुली, और इस बहस को मक्की और मदनी की पहचान नकल के ज़रिए से हासिल होती है। व बिल क़ियास मिन ज़विल उसूली, और उसूली उलमा क़ियास के ज़रिए से भी इस इल्म को हासिल करते हैं। तो इन सभी मबाहिस को हमने तरतीब के साथ यहाँ पर आपके सामने बयान किया। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु तआला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔